الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کا مبارک مہینہ اگر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو اس کا ایک حصہ گزر چکا ہے اور ہم پہلے عشرے سے اب دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا جب ذکر قرآن میں کیا تو اللہ نے اس کو ایام معدودات کہا، گنتی کے چند دن ہیں. جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک مہینہ، لیکن جیسے ہی ایک عشرہ گزرتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ رحمتوں والا مہینہ اتنی تیزی سے، اور آخری عشرہ تو جیسے شروع ہوتا ہے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کب شروع ہوا کب ختم ہوا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کے شروع میں ہمارے اندر جو جوش ہوتا ہے، جو انرجی ہوتی ہے، پہلا عشرہ ختم ہوتے ہوتے وہ انرجی بہت سلو ہو جاتی ہے، اور آخری عشرہ جو سب سے قیمتی ٹائم ہے، ہم میں سے بڑی تعداد میں لوگ اس آخری عشرے میں مسجد سے دور بازاروں میں نظر آتے ہیں، عید کی خریداری اور تیاریوں میں نظر آتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق دے، اور جو بچے کچے ایام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. کل ہم نے صحابہ پر آپ کے سامنے بات کی تھی، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے اس موضوع کا جو دوسرا پہلو ہے، اہل بیت کون ہیں، کیونکہ اہل بیت اور صحابہ کے بیچ میں ایک کلیش دکھایا گیا، ایک جھگڑا دکھایا گیا، اور شیعہ فرقہ جو پیدا ہوا، روافض کا جو فرقہ پیدا ہوا، اس فرقے نے اپنا نعرہ ہی لگایا کہ صاحب ہم اہل بیت کے چاہنے والے. تو کیا ہم اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ یا اہل بیت کو چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اہل بیت ہیں کون؟
اور اہل بیت کے تعلق سے ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اہل بیت کے بارے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور کیا واقعی میں صحابہ اور اہل بیت میں بڑی دشمنی تھی. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو آج کے درس میں ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اہل بیت کا جو لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اہل کے معنی والے اور بیت کے معنی گھر. اہل بیت گھر والے. اردو میں ہم جس کو خاندان بولتے ہیں، ہندی میں پریوار بولتے ہیں، انگلش میں فیملی بولتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے اہل بیت کا لفظ. شریعت کی ٹرم میں اہل بیت کون لوگ ہیں؟ شریعت میں اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ اس کو ہم 3 چیزوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک قرآن کی آیت سے اور 2 حدیثوں سے ہم سمجھیں گے. پہلی آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. قرآن کے 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو خطاب کر رہا ہے، امت کی ماؤں کو خطاب کر رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے نبی کی بیویوں، اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہو، گھر کے باہر نہ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اگر گھر کے باہر نکلنا پڑے تو کبھی بن سنور کر کے نہ نکلنا، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلنا، اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہ نکلنا، پردے میں نکلنا، اسلامی شرم و حیا کے ساتھ نکلنا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی ایک بیوی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہم سے کہہ رہی کہ اب ہمیں گھر سے نہیں نکلنا ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بار جو حج کیا تھا زندگی میں، اس کے بعد انہوں نے کبھی حج بھی نہیں کیا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویوں نے حج کیا، عمرہ کیا. انہوں نے کہا میں کبھی حج اور عمرہ بھی نہیں کروں گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر میں رہو، میں اپنے گھر میں رہوں گی. نبی کی بیویاں اور نبی کی صحابیات قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنے میں یعنی ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی اوپر کی بات ہے. بھئی وہاں جائز چیزوں کے لیے نکلنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، مگر حضرت سودا کا کہنا یہ تھا کہ ایک بار حج فرض تھا، وہ ہو گیا، اب میں دوبارہ اب گھر سے کبھی قدم نہیں نکالوں گی. تو یہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو حکم دیا. اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرتی رہو اے نبی کی بیویوں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ. زکوٰۃ ادا کرتی رہو. زکوٰۃ کے بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے. بیوی کے پاس زیور ہے تو زکوٰۃ کون دے گا؟ بھائی اگر بیوی مالک ہے تو بیوی دے گی، اور اگر بیوی کی چیزوں پر آپ کا قبضہ ہے اور ایسی کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہے کہ بیوی کا سامان ہے تو وہ اسی کرے گا، میں کبھی نہیں لے سکتا، تو آپ دیجئے. شوہر ہے تو آپ دیجئے. اور اگر بائی چانس شوہر اتنا غریب ہے کہ شوہر کے پاس زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے اور بیوی کے پاس اتنا زیور ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو بیوی کو زکوٰۃ دینا ہے. اور یہ پتہ نہیں کس نے دماغ میں ڈال دیا بھائی کہ ایک بار زکوٰۃ دے دیا تو لائف ٹائم چھٹی ہو گئی، جب تک وہ چیز ہمارے پاس ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. ایک صاحب کہنے لگے ایک کپڑے کو کتنی بار دھویا جائے گا؟ اللہ اکبر. کیا مثالیں ہیں بھائی. قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں زکوٰۃ دینا ہے، اور جب جب سال پورا ہوگا تب تک آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. یہ کوئی شریعت کا اصول اور قاعدہ نہیں ہے کہ ایک چیز پر آپ نے ایک بار زکوٰۃ دے دی تو لائف ٹائم جو ہے وہ زکوٰۃ فری ہو گئی، ٹیکس فری ہو گئی. وہ ٹیکس فری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ فری نہیں ہو سکتی ہے. جب تک آپ کے پاس نصاب کے برابر چیز ہے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. قرآن یہاں نبی کی بیویوں سے کہہ رہا تم زکوٰۃ دو. اس کا مطلب کہ عورت کے پاس بھی اتنی پراپرٹی ہو سکتی ہے، اتنا پیسہ ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اے نبی کی بیویوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا، رسول کی اطاعت کرتی رہنا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے. وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. اور اللہ تعالیٰ تم کو مکمل طریقے سے پاک کر دے. اب یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اب کامن سینس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہاں پوری آیت نبی کی بیویوں کو ایڈریس کر رہی ہے، پورا سلسلہ کلام نبی کی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے، تو اب یہاں اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اس امت کی مائیں ہیں.
مگر آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں کہ اپنے مسلک کی بنیاد اہل بیت کی محبت پر رکھنے والا شیعہ فرقہ اہل بیت میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو شامل نہیں مانتا. کہتا نہیں ازواج مطہرات نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں. ایون حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو حضرت ابو بکر اور عمر کی بیٹی ہیں، ان کو ابو بکر و عمر کی دشمنی میں یہ فرقہ گالیاں دیتا ہے، لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ علی کی دشمن تھی، نعوذ باللہ. جن ہستیوں کو قرآن نے اہل بیت کہا تم ان کو اہل بیت نہ مانو اور ہم یہ مان لیں کہ تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو. نہیں، تم یہودیوں کی اولاد ہو، تم عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہو. تمہیں تیار کیا گیا ہے کہ تم اہل بیت کا ٹائٹل استعمال کر کے صحابہ کرام کے خلاف بغض اور نفرت کا بیج بو دو. قرآن کی یہ آیت بالکل صاف دلیل ہے میرے بھائی. علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت نص ہے، یہ آیت بالکل کلیئر پروف ہے کہ ازواج مطہرات اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں. اچھا یہ دلیل تو بالکل کلیئر ہے، میں ایک ایکسٹرا دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ ہود اٹھائیے، سورہ ہود. حافظ جی کون سے پارے میں؟ 11 میں شاید ہے نا، 11ویں پارے میں سورہ ہود 12 میں. سورہ ہود کی آیت نمبر 73. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارا کے پاس فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں بچہ ہوگا. سارا کو بڑی حیرت ہوئی، مجھ بڑھیا کو بچہ ہوگا. تو انہوں نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا کہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا، میں بانجھ ہوں، بے اولاد ہوں، مجھے بیٹا ہوگا. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. کہا کہ اے ابراہیم کے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہو. اللہ تو بڑا تعریف والا ہے، بڑا بزرگ ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ضرور تم کو بیٹا ہوگا. اب یہاں فرشتوں نے اہل بیت کس کو کہا؟ ابراہیم کی بیوی سارا کو کہا. پتہ یہ لگا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، اور یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ کے گھر پہ شادی ہو اور آپ عبدالغفار صاحب کو دعوت دیں اور کارڈ پہ لکھیں عبدالغفار صاحب وتھ فیملی، اور صاحب میں بھائیوں کو لے کے آ جاؤں، بھتیجوں کو لے کے آ جاؤں، دوستوں کو لے کے آ جاؤں، بیوی کو نہ لے کے آؤں، تو بھئی فیملی کا مطلب کیا ہوا؟ فیملی میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. تو قرآن کی آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور اللہ کے نبی کی بیویوں کا مقام میرے پیارے بھائیوں بہت اونچا ہے. اس امت کی ماں ہیں، قرآن نے ان کو ماں کہا ہے. جس طریقے سے آپ اپنی سگی ماں کا احترام کرتے ہیں، نبی کی ان بیویوں کو بھی ماں کا احترام دینا ہے، ماں کا درجہ دینا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اور سورہ احزاب میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور اس بات کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے کبھی شادی کرو. دنیا کی تمام عورتیں بیوہ ہو جائیں، 4 مہینہ 10 دن کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں. نبی کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. وہ مائیں ہیں اس امت کی، ان کے ساتھ ماں کا رشتہ ہے، کوئی امتی ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. وہ دنیا میں بھی نبی کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی نبی کی بیویاں رہیں گی. یہ بیویاں نبی کی، اللہ اکبر. کبھی تصور کرو تو میرے بھائیو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آج ہمارے گھروں میں اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہماری عورتوں کو نوازا ہے، مگر پھر بھی زبان پر شکایتیں رہتی. کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، کپڑے پہننے کی کوئی کمی نہیں، سارے شوق اور ارمان پورے ہوتے ہیں، پھر بھی ان عورتوں کی زبان پر شکایتیں رہتی. اللہ معاف کرے. کبھی غور کرو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری ہے. ولید بن عبد الملک کے دور میں جب مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کیا جانے لگا، اس کے کمرے توڑنے کی بات آئی، تو مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بچے سب کھڑے تھے. کہنے لگے یہ نبی کے کمرے ہیں، ان کو نہ توڑا جائے، ان کو ایک میموریل بنا کے رکھا جائے، ان کو ایک ہمارا ہیریٹیج بنا کے رکھا جائے، ایک وراثت بنا کے رکھا جائے. آنے والی نسلیں دیکھیں محمد رسول اللہ کے کمرے کیسے تھے. اس امت کی سب سے بہترین ماؤں نے، اس امت کی سب سے بہترین عورتوں نے، اس امت کی فرسٹ لیڈیز نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری تھی. وہ چھوٹی چھوٹی ہائٹ کے کمرے تھے، مٹی کے بنے ہوئے، کھجور کے تنے کے پلرز تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کمرے میں جاتے تھے، ہاتھ بڑھاتے تھے تو چھت کو ٹچ کر لیتے تھے.
ان کمروں میں کوئی بیڈ نہیں تھا, کوئی فرنیچر نہیں تھا, کوئی الماری نہیں تھی, کوئی تجوری نہیں تھی, معمولی سی چٹائی بچھی رہتی تھی, تھوڑا سا جو رہتا تھا, تھوڑا سا لکڑی کا پیالہ رہتا تھا. یہ نبی رحمت کی کائنات تھی, یہ نبی رحمت کا ایسٹ تھا, یہ نبی رحمت کا کمرہ تھا, یہ اس امت کی ماؤں کا کمرہ تھا میرے بھائی. اور جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی 21ویں پارے کی لاسٹ آیت کہ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے, جب نبی کی بیویوں نے نبی اکرم سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارا جو سال میں ہم کو پیسہ ملتا ہے, خرچہ ملتا ہے, اس میں کچھ ایکسٹینشن ہونا چاہیے, کچھ بڑھوتری ہونی چاہیے, پیسہ کم ملتا ہے, اب لوگوں کے پاس خوشحالی آ گئی, ہمارے گھر میں بھی اچھا کھانا بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا نبی کی بیویوں کا. قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم دنیا چاہتی ہو, دنیا کی دولت چاہتی ہو, آ جاؤ, میں تم کو دنیا کی دولت دینے کو تیار ہوں, لیکن پھر تم کو میرے گھر سے نکلنا پڑے گا, میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو, رسول سے محبت کرتی ہو, اور آخرت کا گھر حاصل کرنا چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو نبی جیسے رکھتے ہیں تم کو ویسے رہا کرو, نبی کے کمرے میں, نبی کے گھر میں جیسے نبی رکھتے ویسے رہا کرو, نیکی کرتی رہو, اللہ تعالیٰ تم کو بہت بڑا اجر دے گا. یہ دو آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیوی, محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے, کہا اے عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سوچ سمجھ کے جواب دینا, ماں باپ سے رائے کر کے جواب دینا. اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہے؟ اے عائشہ بہت اہم بات ہے, یہ دو آیتیں پڑھ کے سنا دی. اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دو راستے دے دیے, چاہو تو نبی کا ساتھ چھوڑ کے چلی جاؤ, دنیا لے لو, دنیا کی دولت لے لو, اور چاہو تو نبی کے ساتھ پریشانیاں گزار لو, مشکل ایام گزار لو, لیکن جنت بنا لو. کیا جواب دیا اماں عائشہ نے؟ اللہ اکبر, قربان جاؤں اپنی ان ماؤں کے اوپر میں, انہوں نے دنیا کو ٹھوکروں میں رکھا میرے بھائی, ہماری ان ماؤں نے دنیا کو ٹھوکروں میں رکھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس مسئلے میں مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی اوپینین نہیں لینا, کوئی رائے نہیں لینا, میرا جواب بالکل کلیئر ہے, میں اللہ کو چنتی ہوں, میں رسول کو چنتی ہوں, میں جنت کو چنتی ہوں. اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ رہوں گی, جو کھلائیں گے وہ کھاؤں گی, جیسے رکھیں گے رہوں گی, آپ کے ساتھ رہوں گی, آپ کی بیوی بن کے رہوں گی, آپ کی زوجہ بن کر کے رہوں گی. اور یہی جواب اللہ کے نبی کی تمام بیویوں نے دیا تھا. تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں آتی. یہ ایک حدیث اپنے سامنے کلیئر رکھیے اس کو, یہ آیت قرآن کی. اب دوسری حدیث سنیے. اب جو دوسری حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. کہاں دیا؟ جب آپ حج سے واپس لوٹ رہے تھے, حج کر کے جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک تالاب تھا جس کا نام خم تھا, وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی, اے لوگوں میں ایک انسان ہوں, ہو سکتا ہے اللہ کا فرشتہ بہت جلد میرے پاس آ جائے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. وانی تارک فیکم ثقلین, میں دو بھاری چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیہ الہدی والنور, اس کتاب میں ہدایت ہے, اس کتاب میں روشنی ہے. فخذوہ, اس کتاب کو پکڑے رہنا. واستمسکوا بہ, اس کتاب کو تھامے رہنا. فحث علیہ ورغب فیہ, آپ نے قرآن کی فضیلت بیان کی, قرآن پر لوگوں کو ابھارا. اس کے بعد آپ نے فرمایا واہل بیتی, اور دوسری چیز میں بھاری چیز جو تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. میں تم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. میں تم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ. جب انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی تو ان سے روایت کرنے والے تابعی جن کا نام حسین ہے, سواد سے حسین, انہوں نے پوچھا کہ اے زید بن ارقم, یہ بتائیے کہ اہل بیت کون ہیں, نبی کے اہل بیت کون ہیں, کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نساؤہ من اہل بیتہ, نبی کی بیویاں تو آلریڈی اہل بیت میں شامل ہیں, مگر یہاں اہل بیت سے مراد نبی کے وہ رشتہ دار ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. کہا کون رشتہ دار ہے جن پر صدقہ حرام ہے؟ کہا کہ حضرت علی کی تمام اولاد, حضرت عقیل کی تمام اولاد, حضرت عباس کی تمام اولاد, حضرت جعفر کی تمام اولاد.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے پردادا ہاشم کی اولاد میں سے جتنے مسلمان ہوں گے قیامت تک وہ سب اہل بیت کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں. اور ان کے لیے اسپیشل رول کیا ہے؟ ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے. وہ جتنے بھی غریب ہوں ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. اگر اسلامی جنگ جاری ہے تو مال غنیمت میں جو 1/5 جو حصہ جس کو خمس بولتے ہیں اس میں سے ان کو دیا جائے گا اور صدقہ خیرات دیا جائے گا. زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دی جائے گی. یہ اس حدیث سے معلوم ہوا. اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی. قرآن کی آیت سے کیا پتا چلا؟ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں. اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے پردادا ہاشم کی اولاد میں جتنے مسلمان ہوں گے وہ سب اہل بیت تھے قیامت تک اس نسل سے. اب آج کے زمانے میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب سید لوگ بولتے ہیں لکھتے ہیں تو اب یہ کس حد تک آتھینٹک ہے؟ بھائی نبی کے گھرانے کے لوگ عرب میں کم پائے جاتے ہیں، ہندوستان میں زیادہ پائے جا رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. بھائی نبی اکرم کی اولاد تو زیادہ وہاں ملنی چاہیے. حضرت علی کی جو اولاد تھی، حضرت حسین کی جو اولاد تھی وہاں زیادہ یہاں سب سید بھرے پڑے. عرب میں سید نہیں ملتے، وہاں کم ملتے. وہاں آپ بہت کم عرب علماء کے نام کے آگے سید لکھیں گے. یہاں تو ہر تیسرا آدمی سید ہے صاحب. اب بڑے فخر سے کہتے ہیں میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں. تو یہاں جو نسب ہے نا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی آتھینٹیکیشن نہیں ہے، کوئی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. اگر واقعی میں کسی کے بارے میں کنفرم یہ پروف ہے، اس کا نسب محفوظ ہے کہ واقعی میں وہ اللہ کے رسول کی خاندان کا ہے تو اس کے ساتھ اسپیشل معاملہ بس اتنا ہوگا، اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کا سپورٹ نہیں کیا جائے گا. باقی یہ کہ صاحب ہم سید ہیں تو ہمارا احترام کرو. میں ابھی پچھلے سال کرنول میں گیا تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا مولوی صاحب ایک رشتہ میرے لڑکے کا مل رہا ہے، لڑکی سید گھرانے کی ہے، تو ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ سید گھرانے کی لڑکی کیسے لے، ہمارے گھر میں صفائی کرنا ہوگا، ہم سید کی لڑکی سے صفائی کروائیں گے. میں نے کہا عجیب بات ہے بھائی. اب یہ عجیب معاملہ ہے کہ بھائی سید، اگر کوئی خاندان سید خاندان کی بہو آئے گی تو ظاہر ہے کہ جو پراپر سارے کام گھر کے ساری بہو کرتی وہ بھی کرے گی. تو ایک جو احترام جڑا ہے اللہ کے رسول کی خاندان کا، اس اعتبار سے لوگوں کو لگتا ہے کہ سید ہیں تو ان کے ساتھ اسپیشل معاملہ ہوگا. نہیں، سید اگر کوئی ہے واقعی میں سید ہے، رسول کی خاندان سے ہے، اہل بیت میں سے ہے اور اس کا عمل، اس کا کردار اچھا ہے تو ہم اس کی عزت کریں گے، ایک مومن ہونے کے اعتبار سے بھی اور رسول کے خاندان کا ہونے کے اعتبار سے بھی. عمل کچھ نہ ہو، عقیدہ گڑبڑ ہو، قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، شرک کرتے ہو، تعویذیں بناتے ہو اور ہم تمہیں چومتے رہیں، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا میرے بھائی، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا. نبی کی حدیث کلیئر ہمیں بتاتی ہے من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. پیغمبر کی اولاد تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، ڈوب گیا کہ نہیں ڈوب گیا؟ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ آپ کا خاندان میٹر رکھتا ہے نہ آپ کی پرسنالٹی میٹر رکھتا ہے. ابو لہب کتنا اسمارٹ تھا. ابو لہب کا نام ابو لہب اس لیے پڑا، بہت ہینڈسم تھا. وہ لہب مانے شعلہ، آگ کی طرح چمکتا تھا، گورا تھا، چٹا تھا، خوبصورت تھا. لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں. تو بہرحال اہل بیت کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن پر زکوٰۃ حرام ہے. اب ایک اور حدیث سنیے، یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے. حدیث کی راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح نکلے اور آپ کے بدن پر ایک کالے رنگ کی چادر تھی، وعلیہ نرط مرحل، ایک ایسی چادر آپ اوڑے ہوئے تھے جو کالے رنگ کی تھی اور ڈیزائن بنے ہوئے تھے، اس پر کچھ نقش و نگار بنے تھے. حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا. حضرت علی آئے، ان کو آپ نے اپنی چادر میں شامل کر لیا. حضرت حسن آئے، ان کو بھی آپ نے اپنی چادر میں شامل کر لیا. حضرت حسین آئے، ان کو بھی آپ نے اپنی چادر میں شامل کر لیا. ان چار ہستیوں کو، اپنے داماد علی کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو اور اپنے دو نواسوں حسن و حسین، ان چار ہستیوں کو آپ نے چادر میں شامل کیا. اور آپ نے قرآن کی یہی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آپ نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نبی نے ان چار ہستیوں کو اہل بیت کیوں کہا؟ اب شیعہ حضرات تو کہتے ہیں صاحب یہی لوگ اہل بیت ہیں، یہی پنجتن پاک ہیں، سارا دین انہی کے ذریعے ہم کو ملا ہے. یہ 5 ہستیاں معصوم ہیں
وہ صرف نبی کو معصوم نہیں مانتے، وہ حضرت علی کو بھی معصوم مانتے، حضرت فاطمہ کو بھی معصوم مانتے، حضرت حسن کو بھی معصوم مانتے، حضرت حسین کو بھی معصوم مانتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، نہ کوئی صحابی معصوم ہے، نہ اہل بیت میں سے کوئی معصوم ہے. نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب نبی نے چادر میں لے کر کے ان 4 ہستیوں کو جو اپنا اہل بیت کہا، تو اللہ کے پیارے نبی نے اسپیشل طور پر ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا. قرآن کی روشنی میں اہل بیت وہ لوگ ہیں جو نبی کی بیویاں ہیں. زید ابن ارقم کی حدیث کے مطابق وہ تمام لوگ اہل بیت ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے. اور حضرت عائشہ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ 4 ہستیاں نبی نے اسپیشلی خاص طور پر ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اور ان میں سے ہر ہستی کا بہت اونچا مقام ہے. ہم ان 4 ہستیوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ان 4 ہستیوں سے محبت کے لیے ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے ہیں. نبی کی لاڈلی بیٹی، نبی کی وہ بیٹی جب آتی تھیں اللہ کے پیارے نبی اس بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی اس بیٹی کا ہاتھ چوم کر کے اپنے بازو میں بٹھاتے تھے. فاطمہ وہ بیٹی آپ کی ہیں، جب وہ چلتی تھی اماں عائشہ کہتی ہیں کہ بالکل نبی کی چال کے جیسی چال چلتی تھی. نبی اکرم اپنی وفات کے پہلے حضرت فاطمہ کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ رونے لگتی ہیں، پھر کوئی بات کہتے ہیں ہنسنے لگتی ہیں. بعد میں حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو بتاتی ہیں کہ میرے ابا جان نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے میری بیٹی، اب بہت جلد میری رخصتی کا وقت آ گیا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور اس کے بعد جب میں رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اے میری بچی، تو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنے گی. حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت علی کی جہاں تک بات ہے، آپ نے فجر کے درس میں سنا، حضرت علی کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. حضرت علی وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. علی وہ صحابی ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی نے کہا اپنا جھنڈا اس انسان کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتے، رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور خیبر کا جھنڈا اپنے علی کو دیا. علی وہ صحابی ہیں. نبی نے فرمایا کہ اے علی، تیرا اور میرا رشتہ وہی ہے جو موسیٰ کا ہارون سے تھا. علی وہ صحابی ہے. نبی نے کہا تھا اے علی، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. یہ تمام فضیلتیں اپنی جگہ ہم مسلم مانتے ہیں. حضرت حسن و حسین نبی کے وہ 2 نواسے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا کے 2 پھول ہیں. نبی نماز پڑھتے تھے، ان دونوں نواسوں کو، یہ دونوں نواسے نماز کی حالت میں آتے تھے، نبی کے کندھے پہ چڑھ جایا کرتے تھے. نبی اکرم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے. حسن و حسین معصوم بچے، 5 سال کے 4 سال کے بچے، سرخ رنگ کا لال رنگ کا جوڑا پہن کر کے مسجد میں پیر پھسل رہا ہے، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. نانا جان کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب اپنا خطبہ روک لیتے ہیں اور منبر سے اتر کر کے اپنے نواسوں کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں سچ فرمایا اللہ نے قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اپنے ان نواسوں کو دیکھ کر کے مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے خطبہ روک کر کے جب تک ان کو لاڈ اور پیار نہ کر لیا مجھے چین نہ آیا. نبی کے محبوب دونوں نواسے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دردناک طریقے سے کربلا میں شہید ہوئے. وہ شہادت کیوں ہوئی اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، موقع ملا تو اس پر بھی انشاءاللہ ایک دن ہم گفتگو کریں گے، واقع کربلا کے کیا اسباب تھے. تو ہم ان تمام اہل بیت جن کو نبی نے اہل بیت کہا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ان کو معصوم نہیں مانتے، ان کو مشکل کشا نہیں مانتے، ان سے ہم فریادیں نہیں طلب کر سکتے. یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں میرے پیارے ساتھی. اور یہ بھی یاد رکھیے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اہل بیت اور صحابہ میں بڑی دشمنی تھی، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ میرے دشمن ہیں اور آپ نے میرے بڑوں کو نقصان پہنچایا ہے تو میں آپ سے کوئی تعلق رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، میں آپ کا نام بھی اپنے گھر میں لینا گوارا نہیں کروں گا. کامن سینس کی بات ہے. اگر واقعی میں حضرت ابو بکر و عمر، اللہ معاف کرے جو انہوں نے عقیدہ گڑا ان شیعوں نے کہ ابو بکر و عمر یہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت ابو بکر پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ ان کے پاس اپنے باپ کی وراثت مانگنے آئی اور انہوں نے نہیں دیا. ارے کس ابو بکر پر یہ الزام لگاتے ہو؟ اس ابو بکر پر جس نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے لٹایا تھا. وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نبی کی بیٹی کو ناراض کرے گا، نبی کے لخت جگر کو ناراض کرے گا. تم اس ابو بکر پر الزام لگاتے ہو کہ اس ابو بکر نے حضرت فاطمہ کی زمین کو ہڑپ لیا اور جھوٹی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں بٹتی. وہ ابو بکر جو نبی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہتے تھے، وہ ابو بکر ہجرت کے سفر میں غار ثور میں اس
بل میں اپنا انگوٹھا لگائے ہوئے تھے، جس بل میں سے کوئی زہریلا جانور نکل کے بار بار ڈنک مار رہا تھا، اور اس کی تکلیف برداشت کر رہے تھے. آنکھوں سے جب آنسو گرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے اوپر جب پڑتے ہیں اور آپ کی نیند کھلتی ہے، تب اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کے پیر میں، ان کے انگوٹھے میں جو ہے وہ کوئی زہریلا جانور ڈنک مار رہا ہے، لیکن نبی کے آرام میں خلل نہ پڑے اس لیے ابو بکر صدیق اپنا انگوٹھا نہیں ہٹاتے. اس ابو بکر پر الزام لگاتے. وہ ابو بکر کے غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنا سب کچھ لا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اور نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی، میں گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. ان پر یہ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کا حق مارا. حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ صاحب حضرت عمر جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے، ان کے دروازے میں آگ لگائی، دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گرا، ان کے پیٹ کا بچہ شہید ہو گیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کہانیاں تم نے گڑھ کے رکھی. اگر واقعی میں حضرت عمر نے ایسا کیا ہوتا تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کیوں رکھا، اپنے بیٹوں کا نام عمر کیوں رکھا؟ جاؤ شیعوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، جاؤ حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، شیعوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا کہ نہیں تھا، علی کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا کہ نہیں تھا، حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا کہ نہیں، ایک بیٹے کا نام عمر تھا کہ نہیں تھا، حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا کہ نہیں تھا، ایک بیٹے کا نام عمر. کوئی دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ یہ کہانیاں گڑی گئیں ایک نیا دین پیدا کرنے کے لیے. ایک وہ دین تھا جو محمد رسول اللہ لے کر کے آئے، اس کے پیرالل ایک یہ دین لے کے آیا گیا. یہ دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ نبی کے صحابہ سب غدار تھے، نبی کے صحابہ سب منافق تھے، نبی دنیا سے گئے، سب صحابہ نے نبی کے گھر والوں کے ساتھ غداری کی، نبی کے ساتھ غداری کی. اور میرے نبی جو دین لے کے آئے، میرے نبی جو قرآن لے کے آئے، وہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے نبی کے سب صحابہ نبی کے چاہنے والے، نبی کے لیے جان دینے والے، نبی کے جانثار تھے، نبی کے وفادار تھے. اور رشتہ داریاں ہوئی ہیں میرے بھائیوں. حضرت عمر بہت احترام کرتے تھے اہل بیت کا. حضرت عمر کے زمانے میں جب پہلی مرتبہ رجسٹر تیار ہوا کہ مسلمانوں کو جو وظیفہ دیا جائے گا ان کا رجسٹر، جب رجسٹر تیار ہوا تو رجسٹر میں پہلے کس کا نام لکھا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین، آپ کا نام پہلے لکھا جائے. کہا نہیں، پہلے نبی کے رشتہ داروں کا نام لکھا جائے گا. عمر کا نام وہاں لکھا جائے گا، وہاں رکھا جائے گا جہاں عمر کی حیثیت ہے. جب عمر کا نام نبی نے رکھا ہے، پہلے نبی کے رشتہ داروں کا نام رکھا جائے گا. ابو بکر صدیق اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے. کل کی تقریر میں آپ نے سنا کہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اے علی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری رشتہ داری سے بڑھ کر کے مجھے محبوب نبی کی رشتہ داری. حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد کا خیال کرو ان کے اہل بیت کے بارے میں. اور حضرت علی سے ان کے ایک بیٹے، سوتیلے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، حضرت علی سے پوچھا ان کے بیٹے نے کہ ابا جان، رسول اکرم کے بعد سب سے بہترین ہستی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے. پھر پوچھا اس کے بعد کس کی ہستی ہے؟ کہا عمر فاروق کی ہستی. عمر فاروق کا انتقال ہوا، غسل دیا جا رہا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پیچھے سے ایک انسان نے آ کر کے کہا، اللہ کی قسم اے مرنے والے، اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کس کے جیسا عمل تو لے کے آنا چاہتا ہے، میں تیرا نام لے کے کہوں گا کہ تیرے جیسا عمل لے کے جانا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رہے گا، تو ابو بکر کے ساتھ رہے گا، تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا. کیونکہ جب بھی میں نبی کی زبان سے سنتا تھا، نبی کہتے تھے ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر گئے عمر گئے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ جملہ کہنے والے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ دشمنی، یہ عداوت کی داستانیں گڑھی آپ نے، رشتہ داریاں ہوئی ہیں اہل بیت میں. حضرت علی نے اپنی بیٹی دی حضرت عمر کے نکاح میں، اور یہ حضرت عمر نے یہ نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ نبی کے ساتھ، ان کے گھر کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہو جائے. حضرت ام کلثوم بنت علی کی شادی حضرت عمر کے ساتھ ہوئی، اور یہ شیعہ کتابوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ہوا. یہی نہیں، اور آگے بڑھیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ علی بن حسین زین العابدین. انہوں نے اپنے بیٹے محمد الباقر کی شادی کس سے کی؟ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر کی پوتی کے ساتھ شادی کی. کس نے شادی کی؟ حضرت حسین کے بیٹے نے اپنے بیٹے کی، یعنی حضرت حسین کے پوتے کی شادی حضرت محمد الباقر کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے ہوئی. تو یہ رشتہ داریاں ہیں اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی.
اور یہ بات یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہماری اہل بیت کی محبت بالکل کلین اینڈ کلیئر ہے۔ روئیں گے وہ اور قیامت تک وہ روئیں گے جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ ان کے سینے اس لائق ہے کہ پیٹے جائیں، ان کے گریبان اس لائق ہے کہ چاک کیے جائیں، وہ اس لائق ہیں کہ ذلیل و خوار ہوتے رہے قیامت تک۔ الحمدللہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھے گا تو نبی سے محبت کرتا تھا؟ یا اللہ ضرور کرتے تھے۔ تو میرے نبی کے چاہنے والوں سے محبت کرتا تھا؟ یقیناً کرتے تھے اللہ۔ ہم نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے کیونکہ قرآن تیرے نبی کے صحابہ کے فضائل بیان کرتا ہے، اور اے اللہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے کیونکہ قرآن تیرے نبی کے اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے۔ ہماری کوئی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم نماز میں یہ نہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد میں نبی کے اہل بیت بھی شامل ہیں، سب سے پہلے نبی کے اہل بیت شامل ہوتے ہیں۔ ہم تو وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھی وہ پڑھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو سکھائی تھی۔ حضرت حسن کہتے میرے نانا جان نے یہ دعائے قنوت ہمیں سکھائی تھی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ یہ پوری دعائے قنوت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آج بھی اہل حدیث کا بچہ یہی دعائے قنوت پڑھتا ہے۔ ارے ہم نے تو دعائے قنوت بھی وہی چوز کی ہے جو اہل بیت کے ذریعے ہم کو ملی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، کبھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے جو شیعہ کے ذاکرین ہوتے، جو ان کے علماء ہوتے ہیں نا، وہ اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان کرتے، وہ اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں تو ان کا مقصد صحابہ کرام کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کی تذلیل کرنا، توہین کرنا۔ وہ کہتے ہیں صاحب اہل بیت تو در والے تھے اور یہ صحابہ تو باہر والے تھے، ہم تو گھر والوں سے دین لیتے ہیں۔ بھائی نبی نے اپنا دین اپنے گھر والوں کو کے لیے لمیٹیڈ کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی نے اپنا دین اپنے تمام صحابہ کو دیا۔ ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں سب سے زیادہ ملتی ہے، 5374 حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ تو نبی کے گھر والوں میں سے نہیں تھے۔ نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ سے ملتی ہیں اور بیویوں سے کم ملتی ہیں۔ تو حدیثوں کو حاصل کرنے کا کرائیٹیریا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے ملے گی تب ہم لیں گے۔ ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے نبی کے صحابہ نے، نبی کے اہل بیت نے جو بھی صحیح سند سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم اس کو لے رہے ہیں۔ ان سب نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے اور ایمانداری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اس عقیدے کو بالکل کلیئر کر لو کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور آج کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ان جنگوں کے سلسلے میں ہمارا ایک ہی کہنا ہے، انسان تھے یہ لوگ، اختلاف ہوا، اختلاف جنگ میں بدلا، کون حق پر تھا کون غلط تھا یہ چھوڑ دو۔ نبی کا ایک جملہ یاد رکھو، نبی نے کیا کہا؟ خوارج کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ خوارج کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی کی جماعت نے قتل کیا۔ علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی جماعت کو حق سے زیادہ قریب بتایا، اس کا مطلب حضرت معاویہ کی جماعت کو باطل نہیں کہا نبی نے، بس یہ تھا کہ ایک جماعت حق سے زیادہ قریب تھی، تھوڑی حق سے کم قریب تھی۔ یعنی یہ نبی کے الفاظ ہے، یہ نبی کی ورڈنگ ہے، یہ کتنی احتیاط والی ورڈنگ ہے یہ۔ اور سنیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے کہا تھا میرا یہ بچہ سید ہے، سردار ہے، اور میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ کربلا کی داستان سنانے والوں سے کبھی جا کے پوچھو، نبی کا ایک نواسا حسن بھی تھا، نبی کا ایک نواسا حسن بھی تھا جس نے کئی سالوں کی جنگوں کے بعد حضرت معاویہ کی جماعت کے ساتھ انہوں نے صلح کی تھی، اور جب انہوں نے صلح کی سن 40 ہجری میں اور پوری امت میں ایک یونٹی پیدا ہوئی، ایک اتحاد پیدا ہوا، خون خرابہ بند ہوا، اور اس سال کو اسلامی تاریخ میں جماعت کا سال کہا جاتا ہے، یونٹی کا سال کہا جاتا ہے۔ تو اسی اتحاد اور اسی صلح کے بعد نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور نبی نے کہا کہ دو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا، یعنی دونوں گروپ کو نبی نے مسلمان کہا ہے۔ آج یہ علی مرزا صاحب کہتے ہیں صاحب کہ حضرت عمار حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور نبی نے فرمایا تھا حضرت عمار سے کہ اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث نے تو کلیئر کر دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ اب ذرا دماغ کی بات بولو میرے بھائی، اگر حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے
تو ایسی جماعت جو جہنم کی طرف بلا رہی تھی، اس سے صلح کی جائے گی یا اس سے لڑا جائے گا؟ اس سے لڑا جائے گا نا، اس سے جنگ کی جائے گی نا، اس سے صلح تو نہیں کی جائے گی۔ قرآن تو کہتا ہے جو جماعت بغاوت کرے اس سے جنگ کرو، اور یہاں نبی اپنے نواسے کی تعریف کر رہے ہیں صلح کرنے پر۔ ارے جس سے لڑنے کا حکم ہے قرآن میں، نبی اس سے صلح کرنے پر تعریف کیوں کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر حضرت معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی تھی نعوذ باللہ، تو نبی نے اس جماعت کو مسلمانوں کی جماعت کیوں کہا؟ تیسری بات، اگر حضرت معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی تھی، بڑے بڑے صحابہ ان کے سپورٹ میں کیوں تھے؟ ان کے لشکر میں شامل تھے، ان کی جماعت میں شامل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے اس حدیث میں جہنم کی طرف بلانے والا جس کو کہا ہے، یہ وہ باغی جماعت ہے جس نے حضرت عثمان کو قتل کروایا تھا۔ یہ وہ باغی جماعت ہے جس نے صحابہ کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کی تھی۔ یہی وہ باغی جماعت ہے جس نے آگے چل کے کربلا کا واقعہ جو ہے اس میں اپنا اہم رول ادا کیا تھا۔ صحابہ اس سے مراد نہیں ہے، صحابہ کا دامن اس سے پاک ہے، صحابہ سب جنتی ہیں، صحابہ کبھی جہنم کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی کے برابر نہیں سمجھتے۔ علی علی ہے، معاویہ معاویہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ میں چوتھے نمبر پہ، حضرت معاویہ کا مقام بہت بعد میں۔ ہم دونوں کو کبھی ایکول اور برابر نہیں مانتے، لیکن ہاں حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، اور جو بدتمیز انسان ان کی صحابیت کے بارے میں غلط بات بولے، ان کے بارے میں بدتمیزی کرے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، ایسے لوگوں اور ایسے اسکالروں اور ایسے انجینئروں اور ایسے فلانوں اور ڈکانوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم اسکالر ماننے کو تیار نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ہم کسی لائق نہیں سمجھتے میرے پیارے ساتھیو۔ ہمارا عقیدہ کل بھی کلیئر تھا، آج بھی کلیئر ہے، ہم نبی کے تمام صحابہ اور نبی کے تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک تھا، بڑا اہم ٹاپک تھا، اس پر بات کرنا آپ کے سامنے ضروری تھا۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا درس کا عنوان ہوگا، گھروں میں، خاندان میں جو آج بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ خاندانوں میں ہونے والے جھگڑے اور اس کا حل، کل کا ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جو باتیں بیان ہو رہی ہیں دلائل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔